ناظرین، آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ناسا کو زراعت کے لیے کسانوں، ٹیکنیشینز، انجینئرز، سائنسدانوں، خلا بازوں اور زندگی کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے۔ دراصل ناسا ان تمام افراد کو زمین سے دور مارس پر لے جا کر ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتا ہے، جہاں آنے والے ایک دہائی بعد انسانوں کی دنیا بسانے کا پروگرام بنایا جا چکا ہے۔ ناسا نے دنیا کے تمام ممالک سے مختلف افراد کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک اشتہار جاری کیا ہے تاکہ تمام ممالک کے لوگ اس منصوبے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر اس مشن کو کامیاب کریں۔ ناظرین، مارس تک کا سفر صحرائے گوبی یا انٹارکٹیکا کی جانب انسان کے پہلے سفر سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ سائنسدانوں کو علم ہے وہ ایک ایسے سیارے پر زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا ماحول زمین کی نسبت انتہائی سرد ہے، جہاں نہ صرف ہوا کا دباؤ 1% ہے بلکہ گریوٹی بھی زمین کی نسبت قریب 38% کم ہے، اور سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے بچنے کے لیے اوزون کی صورت میں کوئی ڈھال بھی میسر نہیں۔ لہٰذا وہاں ابتدائی انفراسٹرکچر تیار کرنے والے افراد کا ذہین اور قابل ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور اعصابی طور پر انتہائی مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی مشن کو مکمل کرنے کے لیے امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے مارس مشن پلان نامی پروگرام کے تحت ایسے افراد کو بھرتی کر کے وہاں لے جانے کا اعلان کیا ہے جو مریخ پر جا کر بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کریں، تاکہ آنے والے وقت میں زمین سے انسانوں کو لے جا کر مریخ پر آباد کیا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں زمین پر صاف شفاف ہوا، پانی، کھانے، پھول، خوشبوئیں، کھیلوں کے لیے میدان، جانوروں کے لیے الگ رہنے کی جگہیں اور جنگلوں کی الگ جگہیں ہیں، وہیں مریخ پر یہ سب ایک ساتھ ہی ایک ہی کمرے نما ہول میں کیسے رہیں گے، اور وہ بھی صاف ہوا، پانی، کھانوں اور مختلف پھلوں کے بغیر؟ اگرچہ ناسا کی طرف سے 2030 تک پہلا انسانی مشن بھیجنے کا باضابطہ اعلان کافی عرصے پہلے کیا جا چکا ہے، تاہم اب ایلن مسک اور ان کی اسپیس ایکس ایجنسی نے گزشتہ ماہ 2024 تک مارس کی جانب 4 اسپیس کرافٹ بھیجنے کا دعویٰ کیا ہے، اور ان میں سے 2 میں خلا باز بھی ہوں گے۔ یہ خلا باز وہاں فیول حاصل کرنے کے لیے پلانٹ بنائیں گے تاکہ زمین کی طرف واپسی کا سفر ممکن بنایا جا سکے۔ ایلن مسک کے بیان کے مطابق ایک اسپیس کرافٹ میں 40 کیبن بنائے جائیں گے جن میں لگ بھگ 100 افراد سفر کر سکیں گے۔ مگر اس پروجیکٹ پر تبصرہ کرنے والوں کی اکثریت کا کہنا ہے اسپیس ایکس اب تک اپنے زیادہ تر دعوے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کا سسٹم اسی وقت قابل عمل ہے جب اس کو 500 ٹن سے گھٹا کر محض 150 ٹن یا اس سے بھی کچھ کم کر دیا جائے، اور براہ راست کمرشل فلائٹس کی بجائے ابتدا میں 10 سے 12 ایسے افراد کو بھیجا جائے تو وہاں ایگریکلچر کی بنیاد اور ڈوم کی شکل کے مکانات تیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ماہرین اور سائنسدان بلکہ مارس مشن میں دلچسپی رکھنے والے عام افراد بھی اسپیس ایکس کی بجائے ناسا کے مشن کو حقیقت سے زیادہ قریب قرار دے رہے ہیں۔ ناسا کی طرف سے مارس مشن پلان کے لیے خلا بازوں کی بھرتی کے جو پوسٹرز آن لائن جاری کیے گئے ہیں ان میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپلائی کرنے کی دعوت دی گئی ہے، مگر فی الحال ان کی ترجیح سروے کرنے والے افراد، ٹیکنیشینز، فارمرز، انجینئرز اور ٹیچرز ہیں۔ ناسا کے منصوبے کے مطابق اس مشن کا آغاز 2030 میں پائنیئر اسپیس کرافٹ کی مارس پر لینڈنگ کے ساتھ ہوگا۔ اگلے مرحلے میں یہاں سروے کر کے ڈوم کی شکل کے مکانات بنانا شروع کیے جائیں گے، جس کے لیے مریخ کی اپنی مٹی استعمال کی جائے گی، جبکہ 3D پرنٹنگ کے آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ 100 میٹر کے ان گھروں کو سرنگوں کے ذریعے آپس میں ملایا جائے گا جس سے ایک کالونی بن جائے گی، اور اگلے مرحلے میں اس سٹرکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے لمبی لمبی ٹنلز کے ذریعے ایک قابل رہائش یا ہیبیٹیبل زون بنایا جائے گا جو لامحالہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھیلتا ہوا پورے سیارے کو آباد کر دے گا۔ مگر یہاں انسانوں، جانوروں اور پودوں سب کو ان ڈوم نما گھروں کے اندر اکٹھے رہنا ہوگا، یعنی زمین پر جو خوشکن آب و ہوا اور کھلی فضا ہمیں پیدائش کے ساتھ ہی مفت میسر آتی ہے، مریخ پر وہ کروڑوں اربوں ڈالرز میں بھی دستیاب نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا شاعروں اور رومانٹک
एक्जोटिक तबीयत रखने वाले अफराद का इस सैयारे पर गुजारा बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब अभी तक इब्तदाई मनसूबा बंदियां हैं। हकीकत क्या होगी ये कहना कुछ कबल अज वक्त है। मरीख पर जिंदगी इतनी आसान और दिलफरेब न होगी इतनी बज़ाहिर सोची जाती है। सच तो ये है कि इब्तदा में वहाँ रिहाइश इख्तियार करने वाले अफराद को शदीद माहौलियाती तब्दीलियों के साथ इंतहाई कठिन मराहल से गुजरना होगा। तफरीह के बगैर काम काम और सिर्फ काम करना होगा। दिल से ज्यादा दिमाग, जज्बात, एहसासात से बढ़कर अक्ल को अहमियत देना होगी। दूसरे अल्फाज में इब्तदा में मार्स पर जिंदगी इंसानी कम और किसी खलाई मखलूक जैसी ज्यादा होगी, जबकि सूरज की नुकसानदेह शुआओं की बराह रास्त ज़द पर होने की वजह से कैंसर का खतरा भी हर लम्हा रहेगा। सुस्त और काहिल अफराद का भी मार्स पर गुजारा किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि दीगर मुशक्कतों के अलावा वहाँ अपनी खुराक भी खुद उगाना होगी। मगर ये जमीन की तरह की खेती बाड़ी नहीं होगी, बल्कि जदीद तरीन एग्रीकल्चरल और जेनेटिक टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए हाई टेक ग्रीन हाउसेज में पालक और सलाद के पत्तों जैसी फसलें काश्त की जाएंगी, इनमें कैलोरीज की मिकदार ज्यादा होती है। यानी फूड लवर्स का भी मार्स पर रहना मुमकिन नहीं है। उम्मीद है कि हमें इससे जमीन पर दस्तयाब अनवाओ अक़साम के फलों, सब्जियों और सी फूड की असल कदर कीमत का एहसास होगा। ये हमें जमीन पर बाआसानी दस्तयाब हैं और हम इनकी कदर करने की बजाय हर रोज टनों खुराक ज़ाया कर देते हैं। नासा के मंसूबे के मुताबिक 2040 तक कॉलोनीज बनाकर मरीख पर आबादकारी का आगाज कर दिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से एक और इंतहाई तवज्जो तलब अमर इंसान के वहाँ बस जाने के बाद उसी सैयारे पर पैदा होने वाले बच्चों, उनकी सेहत, नशोनुमा और ज़हनी और नफ्सियाती अवामिल से मुतालिक है। यकीनन मरीख पर पैदा होने वाले बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं होंगे। शायद उनका बचपन भी स्कूल जाते और पढ़ते लिखते गुजरे, मगर वो किताबों से ज्यादा अपने माहौल से सीखेंगे। खुली फिजा मैसर न होने के बायस उनकी जिंदगी में सैरो तफरीह कम होगी, जबकि खेलों में लो ग्रेविटी की वजह से वो सिर्फ बास्केटबॉल से लुत्फ उठा सकेंगे, या शायद वहाँ कुछ नए आउटडोर खेल इजाद कर लिए जाएं। इंसान की फितरत का खासा है वो हर रंग में ढलने और हर हाल में जीने का हुनर सीख लेता है। जहाँ इंसानी तसव्वुर की हदें खत्म होती हैं, वहीं से उन्हें हकीकत के रूप में पेश करने के सफर का आगाज होता है। जब तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तब तक ये सब महज साइंस फिक्शन की कहानियां हैं। इसीलिए मरीख पर इंसान की आबादकारी मुमकिन है या नहीं, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर एक बात यकीनी है कि ये कायनात लामहदूद है। हमारे निज़ाम शमसी से बाहर न जाने कितने ऐसे सैयारे मौजूद होंगे जो जमीन जैसे होंगे, जहाँ इंसान को शायद मरीख जैसी रूखी फीकी और मुशक्कत तलब जिंदगी न गुजारनी पड़े। लेकिन उन तक रसाई के लिए जमीन की हदों को फलांग कर नए ठिकाने बनाना अशद जरूरी है, और नासा का मार्स मिशन इसी सिलसिले की पहली कड़ी है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।